آپ نے رحمان ملک سے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے؟ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی کلیئر کرو کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں کبھی رحمان ملک صاحب سے نہ ملا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا۔ پھر آپ نے کس سے کہا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے؟ ہاں، سوچنے دو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں، کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں جن کو میں نے یہ بتایا تھا، مگر وہ کمبخت صورت نظر نہیں آ رہی جس کو اصل میں نے بتایا تھا۔ بھائی خفیہ ہاتھ کام تو کر سکتا ہے، مگر وہ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ علم خفیہ، علم خفیہ۔ ارے بھائی علم خفیہ ہوگا، مگر وہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر جسم کے خفیہ حصے دیکھتا ہے، اس طرح سے ہم یہ خفیہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جگہ بڑی فضول مثال دی ہے آپ نے، کوئی اور بات کریں۔ نہیں، اس طرز گفتگو کو میں ناقابل وہ سمجھتا ہوں، بالکل۔ آپ کوئی اور بات کریں۔ یہی بات کروں گا، جب تک خفیہ پر بات ختم نہیں ہوگی میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ وہ میں ہی تھا جس نے 12 مئی کے ہنگاموں سے پہلے 11 مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ 12 مئی کو خفیہ ہاتھ کام کرے گا۔ کس سے کہا تھا؟ تمیز الدین سے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیں نہیں تھے، میری بات انہوں نے نہیں مانی اور 12 مئی کی صبح 9 بجے گھر سے نکلے، سب سے پہلے خفیہ ہاتھ نے ان کو دبوچ لیا۔ اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ مرچ چبانے اور فضول سوال کرنے سے پرہیز کریں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ خوب مرچیں کھائیں اور فضول سوال کریں، کیونکہ بے حیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غذا ہے اور وہ نکل آئی۔ ایک تو مجھے بات کرتے شرم آ رہی ہے آپ سے، جس طرح بیٹھے ہوئے آپ کیا کام کرتے تھے پہلے خفیہ سے؟ یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے، اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا۔ اب سوال کریں، کیا کام کرتے تھے پہلے؟ تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کہ نہیں بجا؟ دو کام ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے۔ یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نے ایک کام سیکھا، وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل، اسی پہ کام کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام۔ مگر آپ کے والد تو بال کاٹتے تھے، ان کی کھانا دار میں دکان تھی بال کاٹنے کی۔ ہوگی۔ کیا مطلب ہوگی؟ آپ کو علم نہیں؟ وہ جو بال کاٹتے تھے وہ میرے اوریجنل ابا نہیں تھے، والد کے مرنے کے بعد اماں نے ایک صاحب کو پٹا لیا۔ آپ اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا کسی؟ نہیں، غلط بات نہیں کرنا۔ میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنہ کے تھے، اس لیے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، وہ بال کاٹتے تھے۔ میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوریجنل والد کیا کرتے تھے؟ ہائے، اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آ گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے بیٹا 100 بک بک پر ایک چپ بھلی، خاموش رہنے میں عافیت۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کے گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے؟ انہیں غیب کا علم تھا، انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا۔ بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا۔ میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ان کی تو پوشیدہ کلینک تھی۔ پوشیدہ کلینک میں جو ہے وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتے تھے، وہ مریضوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے تھے اور ان کو صرف عملی جامہ پہناتے تھے۔ والد صاحب نے یہ ہنر جو ہے ایک فاختہ سے سیکھا۔ ہاں، وہ فاختہ بعد میں میرے حصے میں آ گئی اور پھر چلی گئی۔ تو آپ کی فاختہ اڑ گئی؟
फाख्ता नहीं उड़ी, असल में बेगम से हमारा किसी बात पे हो गया था फड्डा और उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी फाख्ता तल दी। तो आपने इल्म एक फाख्ता से सीखा? नहीं, इल्म तो हमारे पास पहले से ही था। तो फिर क्या फाख्ता से उड़ना सीखा? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि टेम्पो जो है उसको गिरा के रखें वरना मुसीबत हो जाएगी। तो आपने फाख्ता से उड़ना सीखा? भाई देखिए, 2 साल पहले हमारे पास एक बुजुर्गवार आए अपनी एक कम उम्र बीवी के साथ और कहने लगे कि ये बताइए कि हमारे यहाँ औलाद कब होगी। मैंने फाख्ता को बुलाया। जब फाख्ता आपकी फ्राई नहीं हुई? उस वक्त फ्राई नहीं हुई थी फाख्ता। तो मैंने फाख्ता को बुलाया, पिंजरा ला के रखा, बहुत सारे कार्ड्स नीचे फैला दिए। फाख्ता निकली, उसने एक लिफाफा निकाला, लिफाफे में से मैंने कागज़ खोला और मैंने बड़े साहब को पढ़ के सुना दिया। बड़े साहब 1 हफ्ते के बाद गए बाहर और जाकर उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लिफाफे में लिखा हुआ क्या था कागज़ पर? लिफाफे में लिखा हुआ था कि आपके यहाँ 1 साल में औलाद होगी मगर उसमें कोई खुफिया हाथ होगा। ये सुनते ही बुजुर्गवार मेरे पास आए उन्होंने फाख्ता को लिटरली ठुड्डे मारे और उसके बाद मेरे बाल पकड़े और अपनी बीवी को तलाक दे दी। आपने एक लड़की पे बिला वजह इल्ज़ाम लगा दिया। भाई देखिए, ये तो एक इल्म है, फाख्ता है, फाख्ता की मर्ज़ी, कोई भी लिफाफा उठा सकती थी वो। इस तरह की हरकतों से आप महीने भर में कितने पैसे कमा लेते? ये हरकतों से क्या मतलब है आपका? हरकतों से क्या मतलब है? इस बात का जवाब दें कि हरकतों से क्या मतलब है। आप अच्छी तरह जानते हैं हरकतों से मेरा क्या मतलब है। पहले मेहमानों से गुफ्तगू करने की तमीज़ सीखें, उसके बाद मेहमानों को अपने प्रोग्राम में बुलाया करें। ऐसे मेहमानों को जिनको बैठने की तमीज़ नहीं है, कहाँ बैठे हुए कर रहे हैं? जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। सलाती अंदजी बूनी तकूफ़ी मरकम बहकुल बहा बुलंद जोगी करसली हज़ार दास्तान। क्या होगा इससे? पता लगेगा जब घर जाओगे कि क्या होगा। ईमानदारी और मेहनत से पैसा नहीं कमा सकते। ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं। खुफिया हाथ से इतना पैसा कमा लिया है कि अब और कोई पैसा कमाने का दिल ही नहीं चाहता। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं खुफिया हाथ का मालूम करने के लिए। पाकिस्तान के हालात देखें क्या है उसके। देखें, एक बात याद रखना, ये जो शादी के जोड़े हैं ना, ये आसमानों में बनते हैं और इल्म जो है ये वाला सितारों से हासिल किया जाता है। यहाँ पर इस काम का कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। बकवास बंद करें आप इस किस्म की। मुझसे कहा बकवास बंद करे। सलातियन नजीबूनी तहूफी मरकम बहकुल बहा बुलंद जोगी करसरी हज़ार दास्तान। क्या होगा इससे? इससे तेरे बाल काले होंगे, पैरों में छाले पड़ेंगे, कुर्ते में आग लगेगी और चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा।